اما بعد میرے محترم بھائیوں بہنوں عزیزوں بچوں بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان روزہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور ایک جگہ فرمایا کہ میرے نبی نے کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ روزے کا ثواب اللہ نے کیا رکھا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے روزے رکھنے کی۔ تو اس سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ کسی کی نفرت ہے اس کو صاف کر دیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے۔ کینہ ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت، یہ بغض سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو اس قسم کی جتنے بھی ہمارے دل میں منفی چیزیں ہیں، یہ ہم اللہ سے مانگ کے اپنے دل کو صاف کر دیں تاکہ ہمارے روزے قبول ہوں۔ اور خاص طور پر اگر ماں باپ کی نافرمانی ہے تو رمضان میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں۔ اگر شراب کی عادت ہے تو شرابی کی بھی بخشش نہیں ہوتی، توبہ کر لے تو سب معاف ہے۔ تو اس سے بھی ہم توبہ کریں۔ اور رشتہ داروں سے برا سلوک ہے تو اس سے بھی ہم توبہ کریں اور ان سے ملیں، جا کر جھک جائیں۔ اور جھک جانے میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ اور کسی کے بارے میں دل میں کینہ ہے، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی نیت اور ارادہ ہے، اس سے بھی توبہ کریں تو انشاءاللہ ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ آخری رات اللہ فرماتے ہیں کہ دن کے روزے اور رات کے قیام کی وجہ سے میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت پہ روزہ فرض کیا ہے۔ ہمارے لیے روزہ آسان کیا ہے کہ ہمارے لیے سحری بھی ہے اور ہمارے لیے افطاری بھی ہے۔ تو اہتمام سے ہم ان روزے رکھیں اور کوشش کریں کہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں تاکہ جسمانی فائدہ بھی ہو، روحانی فائدہ بھی ہو۔ اگر ایک مہینہ پورا ہم اس طرح روزہ رکھیں کہ ہمیں ظہر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے تو پورے مہینے میں ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی کثافتیں اور غلط چیزیں جمع ہیں وہ ساری دھل جاتی ہیں اور صاف ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ تو رمضان اور جل جانا اور روزہ، اس میں مناسبت یہ ہے کہ جوں انسان روزے رکھتا چلا جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو جلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری رات اس کے سارے گناہ جلا کے اسے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے دلوں کو صاف کر کے لڑے ہوئے سے صلح کر لیں، معاف کر دیں۔ چند دن کی دنیا ہے، لڑائی جھگڑے کا موقع ہی کہاں ہے۔ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، بہت سی بیت گئیں، تھوڑی باقی ہیں۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ تو دل داغدار میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے بندوں سے محبت اپنائیں تاکہ ہمارا ہر عمل قبول ہو اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے
مالدار حضرات کے لیے کہ زکوٰۃ کا تو ضرور اہتمام فرمائیں، بہت غربت ہے اور بہت مہنگائی ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ مہنگائی کا عذاب ہے ہمارے اوپر۔ جو اللہ ہی ٹالے تو ٹالے، تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کھل کے مال خرچ کریں، زکوٰۃ بھی دیں، زکوٰۃ سے بڑھ کر بھی دیں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر خاص طور پر ان لوگوں کو جو سوال نہیں کرتے اور گھر میں فاقہ ہے، انہیں تلاش کر کر کے ہم اپنا مال خرچ کریں کہ جو ہم نے خرچ کر دیا وہ ہمارا ہو گیا، جو ہم نے بچا کے جمع کر لیا وہ مرتے ہی پرایا ہو گیا، پتہ نہیں اولاد کا ہے یا کس کا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پر مال خرچ کریں، غریبوں کو ان کو ڈھونڈ کر، مریضوں کو، روزہ رکھنے والے روزہ رکھ نہیں سکتے ان کو ان کی امداد کریں۔ ہماری فاؤنڈیشن بھی اس میں بہت اللہ کے فضل سے کام کر رہی ہے، تو ہمارا بھی کچھ تعاون فرمائیں فاؤنڈیشن کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال کو جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنائے گا۔ تیسری بات یہ کرنی ہے کہ ایک اپنی زبان کو لگام دینا سیکھ لیں کہ اس زبان سے، میرے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں لمبی چوڑی نصیحت فرمائی تھی کہ ساری نصیحت کا میں تمہیں خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا اجل یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ۔ تو فأہویٰ بإصبعیہ الی لسانہ، تو اپنی زبان کو باہر نکالا اور یوں کینچی بنائی اور اس کو یوں پکڑا، اور پھر فرمایا کف ھذا، اے معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہے؟ تو آپ نے فرمایا سکلت کا امک یبن جبل، ارے جبل کے بیٹے تیری ماں تجھے روئے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہوگی، اس کا گندا بول، گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، بہتان، نفرت کے انداز میں بولنا، حقارت کے انداز میں بولنا، ملازموں کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، آپس میں ہوگی۔ زبان پہ قابو رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہے؟ تو آپ نے فرمایا سکلت کا امک یبن جبل، ارے جبل کے بیٹے تیری ماں تجھے روئے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہوگی، اس کا گندا بول، گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، بہتان، نفرت کے انداز میں بولنا، حقارت کے انداز میں بولنا، ملازموں کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، آپس میں گالی گلوچ کرنا۔ اور خاص طور پر میں جو حضرات یوٹیوب پر بیٹھ کے دین کے درس دے رہے ہیں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی زبان ٹھیک کرو، اپنی زبان ٹھیک کرو، اپنی زبان ٹھیک کرو۔ ایسے میرے نبی کے بارے میں آتا ہے ما کان فاحشا متفحشا، میرے نبی کبھی بھی بدخوئی اور بد کلامی کرنے والے نہیں تھے، اور میرے اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے محبوب آپ کے رب کی بہت بڑی رحمت آپ پہ نازل ہوئی تو آپ نرم ہو گئے اپنی امت کے لیے،
اگر آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا اور مزاج میں شدت ہوتی تو لن فضو، افراتفری میں جب لوگ بھاگتے ہیں نا تو اس کو انفزاز کہتے ہیں. جیسے کہیں کوئی دھماکہ ہو جائے تو لوگ افراتفری میں بھاگتے ہیں جدھر جس کا منہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، میرے محبوب تیرے صحابہ کے لیے تیرے رب کا جنت کا وعدہ ہے، اور جن کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے ان کے لیے دوسری آیت کہتی ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر دیا وہ جہنم سے بہت دور ہیں. لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ جنت کی من چاہی نعمتوں میں ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے. یہ ٹائٹل، یہ اعزاز، یہ خوشخبری صرف میرے نبی کے صحابہ کے لیے، چاہے وہ مہاجرین سابقین اولین ہوں، چاہے وہ درمیان والے ہوں، چاہے وہ طلقاء ہوں جو مکہ پہ ایمان لائے فتح مکہ پر، سب کے لیے میرے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے بھاگ جاتے آپ کو چھوڑ جاتے. تو بھائیو اکثر جو میں تو سنتا ہی نہیں ہوں، میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار کان میں پڑ جاتی ہے بات تو اتنا شدید لہجہ ہوتا ہے اور اتنا حقارت آمیز لہجہ ہوتا ہے اور اتنا نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پر مذہبی معاملات میں اور اختلافی مسائل میں. اس قدر وہ آتش فشاں پہاڑ بن جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے. تو میرے نبی کی زندگی سیکھو کہ آپ نے کس طرح نرم رویے سے عرب کے سارے بت پرستوں کو رام کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان کے ساتھ آپ جہاد کریں، منافق اور کفار کے ساتھ، اور ان پر شدت اختیار کریں. لیکن آپ دیکھیں سیرت النبی میں کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بھی کبھی برا نہیں فرمایا اور منافقین کو بھی کبھی برا نہیں فرمایا، اور آپ کی زبان سے کسی کے لیے دکھ بھرا بول نہیں نکلا. تو میں سارے بھائی بہنوں سے کہتا ہوں یہ وبا، یہ بلا ہمارے گھروں میں ہے، عورتوں میں ہے، مردوں میں ہے. صرف خطیبوں کی بات نہیں کر رہا. خطیب چونکہ ممبر پہ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوتا ہے یا وہ یوٹیوب پہ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی زبان میں اگر زہر ہو تو وہ کیا دین کا کام کر رہا ہے؟ وہ کوئی اور ہی کر رہا ہے، دین کا کام نہیں کر رہا ہے. میرے اللہ نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. فرعون سے بڑا مجرم شاید ہی کوئی ہو جس نے کہا انا ربکم الاعلی. تو اللہ نے دونوں بھائیوں سے فرمایا فقولا لہ قولا لینا، کہ موسیٰ ہارون فرعون کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا. آپ اپنے اختلاف کو ظاہر کریں، لیکن اوروں کے یہ نفرت کا بول اور حقارت کا بول یہ اللہ کے ہاں بالکل پسندیدہ نہیں. اور اس بول میں، اس لہجے میں بات کرنا یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے، یہ نفس کی شرارت ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے میٹھا بول بولیں، اگلے کو عزت دیتے ہوئے اختلاف رائے کریں، نہ کہ نفرت و حقارت کے شعلے برساتی ہوئی زبان ہو اور اگلوں کا دل چیر کے رکھ دے. اور سارے گھر میں مستورات اور مرد سب سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں. اپنے نوکروں نوکرانیوں کے ساتھ خاص طور پر درگزر اور نرمی کا معاملہ کریں، سختی کا معاملہ نہ کریں.
ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرا خادم ہے غلام، وہ غلط کام کرتا ہے تو میں اس کی پٹائی کرتا ہوں، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا آخرت میں؟ آپ نے فرمایا تیری پٹائی کو اور اس کی غلطی کو تولا جائے گا، اگر تیری پٹائی بڑھ گئی تو پکڑا جائے گا۔ اور تو وہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا یہی علاج ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں، تو انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ تو میری منت ہے اپنے بچوں کے ساتھ کبھی طنز والا بول نہ بولیں، بیوی کے ساتھ کبھی طنزیہ بول نہ بولیں، طنز مار دیتا ہے، تانا مار دیتا ہے۔ اپنے خامند کے ساتھ کبھی طنزیہ بول نہ بولیں، ماں باپ کے ساتھ خاص طور پر کبھی ایسا بول نہ بولیں کہ ان کے آنسو نکل آئیں یا ان کا دل ٹوٹ جائے۔ ماں باپ کی فریاد سارا مقدر بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، اور ماں باپ کی دعا بیڑے مقدر سنوار دیتی ہے، وہاں تک پہنچتی ہے جہاں کوئی شے بھی نہیں پہنچتی۔ اپنے بہن بھائی، اپنے دوست احباب سب کے ساتھ محبت بھری بات کریں۔ کبھی کوئی ہو جائے بول ایسا انسان ہے تو پھر فوراً معافی مانگ لیں، اس سے معافی مانگ لیں۔ میں قربان جاؤں، جنگ خندق میں جب شکست ہوئی پہلے تو صحابہ بھاگے، تو ایک صحابی کا پاؤں میرے نبی کے پاؤں پر آ گیا، تو وہ جوتا جنگ والا تھا، سخت، تاکہ تلوار اثر نہ کرے، تو آپ کے پاؤں پہ وہ اس کا پاؤں آیا تو آپ کو درد ہوا، تو آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، آپ نے اس کو ایسے ماری اور کہا اوجعتنی، تو انہیں مجھے تکلیف پہنچائی۔ چھوٹی سی چھڑی، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے، زرہ پر تو تلوار اثر نہیں کرتی، اس چھڑی نے کیا اثر کرنا تھا؟ تو اس صحابی نے وہ سن لیا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں اوجعتنی، تو کہنے لگے سارا دن ساری رات میں ڈرتا رہا کہ اب جبریل آئیں گے میری ہلاکت کا پیغام لے کر، اب جبریل آئیں گے میری سزا کا پیغام لے کر، تو ساری رات سوئے نہیں۔ فجر کے بعد اعلان ہوا جس شخص کا پاؤں میرے نبی کے اس شخص کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ آ کے اللہ کے نبی سے ملاقات کر لے۔ تو وہ کہنے لگے بس ہو گئی نا وہی بات جس کا مجھے ڈر تھا، اب دیکھو پتہ نہیں کیا عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے تشریف لائے، تو آپ اسے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرے پیارے کل میں نے تمہیں چھڑی مار دی تھی، میں اس کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ 100 اونٹ آپ کو اس کے بدلے میں ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا۔ ہم لوگوں کے دل توڑ کر، کفر کے فتوے لگا کر، ایک دوسرے کو کافر کہہ کر، ہم ایسے اپنے غصے کی آگ میں جل بھن رہے ہوتے ہیں، تو ہماری بات کہاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ تو بھائیو، اختلاف کے بھی آداب سیکھو، اختلاف رائے کے بھی آداب سیکھو، اور بولنے کے بھی آداب سیکھو کہ ماں باپ سے کیسے بولنا ہے، بیوی سے، بچوں سے، خامند سے، بہن بھائیوں سے، اپنوں سے، غیروں سے، کوئی ایسا بول نہ نکلے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، تو وہ فرمانے لگے ایک دن کہ میں تمہیں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میری زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ تو یہی 2 باتیں سارا معاشرہ اپنا لے، اور خاص طور پر جو ممبروں پر، یوٹیوب پر لوگوں کو دین سنا رہے ہیں، وہ خاص طور پر اس کو اپنائیں، ایک اچھی مثال پیش کریں، ایک اچھی مثال پیش کریں۔ گالم گلوچ اور بد زبانی میرے اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہے۔